الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کا صرف ایک لفظ کا وظیفہ الحمدللہ انتہا درجہ مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اس سے بزرگان دین نے کئی اپنی کتب کے اندر تحریر فرمایا ہے، جس طرح کہ جناب علی حرز سلیمانی یا مجربات امام سیوطی یا مجربات عثمانی، انتہا درجہ مجرب اور سخت ترین وظیفہ محبت کا لکھا ہے بزرگان دین نے۔ صرف ایک لفظ کا وظیفہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس کو جائز کام کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، جائز محبت کے لیے کریں۔ جس طرح کہ میاں بیوی کے اندر محبت، یہ جائز محبت ہے، میاں بیوی سے روٹھا ہوا ہے یا بیوی میاں سے روٹھی ہوئی ہے، یا پھر والدین روٹھے ہوئے ہیں، یا پھر گھر کے اندر نا اتفاقیاں ناچاکیاں ہیں، یا پھر کوئی قریبی رشتہ دار آپ سے روٹھا ہوا ہے یا پھر دور رہتا ہے، آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور پسند کی شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، منگنی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی جائز محبت ہو، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے ہم اس چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ جائز کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے، انتہا درجہ انشاءاللہ العزیز۔ کوشش کریں کہ جائز محبت کے لیے ہی وظیفے کو کیا کریں، اور وظیفے ہوتے ہی جائز محبت کے لیے، ناجائز کے لیے بالکل نہیں ہوتے۔ کوشش کریں یار، اور وظیفے کو بھی ان شرائط کے ساتھ کریں جو شرائط میں بتا رہا ہوں۔ اگر بغیر شرائط کے کریں گے ظاہری بات ہے پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا۔ وظیفہ کی شرائط کے اندر جب ناغہ ہو جائے، یا کرتے کرتے چھوڑ دینا وظیفے کو، یا پھر شرائط میں سے کوئی شرط چھوڑ دینا، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر لینا کہ جو خود کامل نہیں ہے، جس طرح کہ آج کل لوگ یوٹیوب سے وظائف ایسے دے کے، گوگل سے وظائف ایسے دے کے کرنے شروع کر دیے۔ ان وظائف سے جناب رجت کا معاملہ بن جاتا ہے، اور جب رجت کا معاملہ بن جائے پھر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ جتنا بھی وظیفہ کریں گے وظیفہ الٹا اثر کرے گا۔ پھر لوگ کہتے ہیں یار یوٹیوب کے وظائف ہی فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، الحمدللہ۔ لیکن کوشش فرمائیں کہ شرائط پر عمل کر کے وظیفے کو کیا کریں۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ دوستو، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ کوشش فرمایا کریں نماز کی پابندی لازمی کریں، لازمی۔ اور نماز پڑھنے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کوشش فرمائیں یار نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار گناہوں سے پختہ توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، پریشانیاں کم ہوتی ہیں، اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مولا کریم دل کا تقوی عطا فرماتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں گناہوں سے توبہ کرنے سے۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو یہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں، لازمی۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے انتہا درجہ آپ کو فائدہ ہوگا، انتہا درجہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم ہر حرف پر
10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد جو جائز دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں یار، کوئی مشکل شرائط نہیں ہے، یہ ایسی شرائط ہیں کہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ کوشش فرمائیں اور ان شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں۔ صرف ایک لفظ کا وظیفہ ہے، صرف ایک لفظ کا، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ پہلے دن سے آپ اس کا اثر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد، جیسے نماز فجر پڑھیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے، نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے اس ایک لفظ کو 541 مرتبہ پڑھنا ہے، 541 مرتبہ نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور پھر نماز ظہر کے بعد 400 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز عصر کے بعد 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز مغرب کے بعد 200 مرتبہ پڑھنا ہے، نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر نمازوں کے بعد نہیں بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ اس شخص کا تصور کر کے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے، یا یہ شخص میرے پاس آ جائے، یا یہ شخص میرے ساتھ صلح کر جائے، اس شخص کا تصور کر کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ اس وظیفے کو کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ پہلے دن سے آپ اس کا اثر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ ایک لفظ کیا ہے؟ یا رحمانو، یا رحمانو، کوئی مشکل نہیں ہے، یا رحمانو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، تسبیحات میں ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ پہلے دن ہی آپ اس کا اثر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔